آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورۃ الاحقاف سے ہو رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پوجتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ہمارے سامنے اس کی دلیل پیش کرو کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا۔ آیت نمبر 4، کہہ دیجئے کہ تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر سچے ہو تو لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات، یعنی یہ چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی، اور ان لوگوں کو جن کو تم پکار رہے ہو ان کا کوئی ایسا کارنامہ ہی نہیں جس کی وجہ سے تم ان کو پکارنے لگ گئے ہو۔ دوسرا پوائنٹ، غیر اللہ کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 5، اور اس شخص سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی کوئی خبر نہیں۔ کاش آج کا مسلمان بھی شاید کو سمجھ کر کے صرف ایک اللہ کو ہر وقت پکارے۔ تیسرا پوائنٹ، آیت نمبر 21 سے 28 تک قوم عاد کی تباہی کا منظر پیش کیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، آیت نمبر 29 اور 30 میں جنوں کے قرآن مجید سن کر کے ایمان لانے کا واقعہ نقل کیا گیا۔ انسان اور جنات تو قرآن سن کے مسلمان ہوتے رہے، مگر آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ خود نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ کفار کے مقابلے میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد لوگوں کو اس قرآن کے بارے میں بتانا کہ جس سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں، اور جن بھی، مگر مکہ کے سردار اپنے تکبر کی وجہ سے حق ماننے سے محروم ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، آیت نمبر 35 میں اولو العزم من الرسل سے کیا مراد ہے؟ پس اے نبی آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ اولو العزم ہمت والے کون اور کتنے رسول تھے؟ یہ 5 رسول تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 رسول اولو العزم من الرسل، عالی ہمت والے رسول ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو رہی۔ چھٹا پوائنٹ، آیت نمبر 4 میں جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ساتواں پوائنٹ، اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 7 میں اے ایمان والو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ آٹھواں پوائنٹ، جنت اور جہنم کے مشروبات کا بیان۔ آیت نمبر 15 میں پانی کی نہریں جو بدبودار نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں جس کا مزہ یا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، شہد کی نہریں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ہر قسم کے میوے اور ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ نواں پوائنٹ، جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، والعیاذ باللہ۔ 10واں پوائنٹ، آیت نمبر 19 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومنین مرد و عورتوں کے لیے بھی بخشش طلب کیا کریں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلی 70 بار ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 100 بار روزانہ آپ توبہ استغفار کرتے۔ اور یہ وہ نبی جن کا کوئی گناہ نہیں، لیکن جن کے گناہ اتنے ہیں میں اور آپ جنہیں اندازہ نہیں، کیا ہم بھی روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں یا نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔
11वां पॉइंट कुरान में गौर व फिक्र तदब्बर करने का हुक्म आयत नंबर 24 में। क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते कि या इनके दिलों में ताले लग चुके हैं। यानी कुरान इतना वाज़े, इतना आसान, समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, रास्ता तलाश करने के लिए इतना आसान करके हमने भेजा। क्या कोई है इसको समझने वाला, गौर व फिक्र करने वाला? लेकिन आज का मुसलमान इतनी इंग्लिश पढ़ चुका है कि वो इंग्लिश औरों को पढ़ा सकता है, लेकिन कुरान को इतना और ऐसा नहीं पढ़ा कि वो खुद अच्छे तरीके से पढ़ सके और कम से कम अपनी औलाद को या औरों को पढ़ा सके। और ऐसा ही हाल बाकी दीनी मसाइल में है कि हमें बुनियादी दीनी मसाइल का पता ही नहीं, सुनी सुनाई बातों पर ज़िंदगी गुजरती जा रही, हम अमल कर रहे हैं। 12वां पॉइंट तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से हट करके औरों के तरीके पर किए गए आमाल बर्बाद हो जाएंगे। दो लोगों की इताअत का अल्लाह ने कुरान में बार बार हुक्म दिया और वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 33 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद न करो। यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत को छोड़ करके किसी और की इताअत करेगा, गोया कि उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। 13वां पॉइंट कंजूसी और बखीली की जो है बुरे असरात। इसमें आयत नंबर 38 में, ख़बरदार तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो और तुम में से बाद कंजूसी करने लगते हैं, और जो बखीली करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह गनी है और तुम लोग फ़कीर और मुहताज हो। सूरह फतह शुरू हो रही है। 14वां पॉइंट आयत नंबर 10 में बैत रिज़वान वालों की फजीलत बयान की गई। आयत नंबर 10, जो लोग आपसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं और उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। ये कितना बड़ा शर्फ है सहाबा किराम के लिए जो बैत रिज़वान में शरीक थे। 18 नंबर आयत, सहाबा किराम की जमात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही राज़ी हो गया। और इस सूरत में बैत रिज़वान और सुलह हुदैबिया का वाक़या ज़िक्र किया गया जो बड़ा मारूफ है, मगर इस वाक़े में बहुत सारे हमारे लिए दुरूस और इबरतें हैं। 15वां पॉइंट आयत नंबर 29 में ख्वाब सच्चा होने का ऐलान और सहाबा किराम की जमात और उनकी सिफ़ात का बयान कि वो आपस में बहुत नरम दिल हैं और काफिरों के लिए बड़े ही शदीद और सख्त हैं। और कहा जाता है कि सूरतुल फतह की आखिरी आयत में हरूफ तहज्जी के तमाम जो अल्फाज हैं वो वारिद हुए हैं। सूरतुल हुजुरात शुरू हो रही है। 16वां पॉइंट, इस सूरत की इब्तिदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आपके आदाब और आपको बुलाने के तरीके ज़िक्र किए गए। आयत नंबर 1 में, ए मोमनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो। आयत नंबर 2, मोमनो, आपकी आवाज़ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची ना करो और ना उनसे ऊंची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में बातें करते हो, वरना तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना हो। आज हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और हदीस आ जाने के बाद अपनी बात, अपनी अकल, अपनी राय, अपने इमाम की राय, अपने मसाले के तरीके छोड़ देने चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और हदीस के आगे किसी की बात को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनसे आगे न बढ़ो और उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ न करो, यानी आपके फरमान के मुकाबले में किसी और के फरामीन को पेश न करो। आज हमारे लिए यही चीज़ है। 17वां पॉइंट आयत नंबर 4 में, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुजरों के बाहर आवाज़ दे करके पुकारते हैं, अल्लाह रब्बुल फरमा रहा है उनमें से अक्सर बेअकल हैं। जो पास से नबी को या मोहम्मद कहे तो कुरान उसको बेअकल कह रहा है, मगर जो लोग करोड़ों मील दूर से या मोहम्मद के नारे लगाएं, विर्द और वजीफ़े करें और अपनी नातों के हिस्सा बनाएं, तो वो लोग कैसे अक्लमंद हो सकते हैं। असल में यही लोग गुस्ताख़ कुरान और गुस्ताख़ रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को या अल्लाह कहो, क्योंकि वो मालिक है, सुन रहा है, उससे मांगना है, और हमें हुक्म भी है कि अल्लाह को या अल्लाह कह करके पुकारो और वो सबसे बड़ा है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने आदाब बयान कर दिए कि आपको नाम लेकर के ना पुकारो। बाप बेटे को नाम लेकर के पुकारे तो बाप को हक है, बड़ा छोटे को नाम लेकर के पुकारे तो बड़े को हक है,
استاد شاگرد کو نام لے کر کے پکارے تو استاد کو حق ہے، مگر چھوٹا بڑے کو یا بیٹا باپ کو یا شاگرد استاد کو نام لے کر کے پکارے تو تیری نظر کے لحاظ سے وہ گستاخ ہے، اور تو اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ حلال کا نہیں ہے۔ مگر جو چھوٹا ہو کر کے نبی کو نام لے کر کے پکارے، جو امت کے سب سے بڑے ہیں، تو ان کا نام لے کر کے پکارنے والا کیسے گستاخ رسول نہیں ہے، جبکہ اللہ نے بھی منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سب سے بڑا گستاخ ہے جو اپنے باپ کو تو نام لے کے نہیں پکارتا، اپنے استاد کو تو نام لے کے نہیں پکارتا، مگر وہ سب سے بڑے اس امت کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے پکارتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 18واں پوائنٹ آیت نمبر 6 میں، کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ 19واں پوائنٹ آیت نمبر 9 میں، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 10 میں، مومن مومن کا بھائی ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم آپس میں بھائیوں والا معاملہ مومن مومن سے کر رہے ہیں، یا سب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں نفرت اور عداوت، حتیٰ کہ سگے بھائیوں کے اندر بھی آج عداوت یہاں تک سرایت کر چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بولنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ 21واں پوائنٹ، جھگڑے کے اسباب اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے۔ کسی مسلمان کا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی پر الزام لگانا اور کسی کو برے اور الٹے نام سے پکارنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو جھگڑے کے اسباب بنتی ہیں اور پھر معاملے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 22واں پوائنٹ آیت نمبر 12 میں، کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا، اس کی جاسوسی کرنا، یعنی اس کی ٹو میں لگے رہنا کہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر سے آتا ہے، اور غیبت کرنا یہ منع کر دیا گیا۔ یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یعنی تم میں سے کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا اپنے اس مردے بھائی کی جسامت کی گستاخی کرنا اور اس کے جسم کو کاٹ کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا، لیکن اگر تم یہ کام کر رہے گویا کہ تم اپنے اس مردہ بھائی کا خود گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھا رہے ہو، والعیاذ باللہ۔ 23واں پوائنٹ آیت نمبر 13 میں، اللہ کے ہاں مقام، مرتبے اور عزت والا وہ ہے جو خوف خدا کرنے والا، تقوی کرنے والا ہو۔ برادری، بڑا پن، چودھری، سرداریاں، خوبصورتی، مال و دولت، اللہ کے ہاں ان کی کوئی ذرہ جتنی بھی اوقات نہیں۔ ابو لہب نبی کا سگا چچا کتنا خوبصورت تھا مگر جہنم کا ایندھن بنا، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے تھے اور سیاہ اور کالے رنگ والے، مگر وہ جنت کے شہزادے بن کے گئے۔ یہ سب تقوی کی بنیاد پر ہے اور دل کو صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے ماننے کا یہ انعام ہے۔ آیت نمبر 18 میں، یقین مانو بے شک اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف 24واں پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور خطبات جمعہ کی نمازوں میں یہ سورہ قاف اور سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ابتدائے خلق اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے، حساب کتاب، جنت دوزخ، ترغیب و ترہیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات میں جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ 25واں پوائنٹ آیت نمبر 16 میں، انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کی شاہ رگ پر بیٹھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اللہ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے علمی لحاظ سے تیرے اتنا قریب ہے، یعنی کہ اس کے دل سے اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط ہے اور باطل اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی غلط ہے۔ ہر جگہ سے مراد پھر ہر جگہ آتی ہے، یعنی آپ کی اچھی اور بری جگہ سب مراد ہے۔ یعنی نعوذ باللہ، کیا اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے کمرے میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کی چارپائی کے نیچے بھی، آپ کے بستر کے اندر بھی، نعوذ باللہ، واش روم کے اندر بھی، کوڑا دان میں بھی، نعوذ باللہ، گاڑی میں بھی اللہ، پنکھے میں بھی اللہ، لائٹ میں بھی اللہ، سیٹ کے نیچے بھی اللہ، ٹائر میں بھی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے،
اور بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں، لا مکان ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ 26واں پوائنٹ، انسان، آیت نمبر 18 میں، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگران اور محافظ موجود ہے جو تیار ہے یعنی لکھنے کے لیے۔ 27واں پوائنٹ، آیت نمبر 19 میں، اور موت کی سختی بے ہوشی حق لے کر کے آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ 28واں پوائنٹ، آیت نمبر 26 میں، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ 27 نمبر آیت، اس کا ہم نشین یعنی شیطان کہے گا، ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا، یعنی اگر یہ تیرا سچا اور مخلص بندہ ہوتا تو میرے ایک بار کہنے کی وجہ سے یہ تیرا راستہ حق والا اور سچا راستہ کبھی نہ چھوڑتا اور میرے بہکاوے میں نہ آتا۔ 29واں پوائنٹ، آیت نمبر 30 میں، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے، تو وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، یعنی اور جہنمی بھی ہیں، تیرے دشمنوں کے لیے اب بھی میرا دامن کھلا ہے، اس میں گنجائش باقی ہے۔ اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور موت کی اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 30واں پوائنٹ، آیت نمبر 37 میں، اس میں ہر صاحب دل کے لیے، اس قرآن میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کے کان لگائے اور وہ حاضر ہو، یعنی جس کے پاس دل ہو وہ گزشتہ امتوں کے واقعات پڑھے اور اپنے آپ کو سدھار لے، سیدھا کر لے۔ 31واں پوائنٹ، آیت نمبر 44 میں، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ آیت نمبر 45 میں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، یعنی زبردستی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہ کریں، تو آپ ان کو قرآن کے ذریعے سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات 32واں پوائنٹ، آیت نمبر 13 میں، ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے، یعنی جس طرح آگ پر کوئی چیز پکائی جاتی ہے ایسے جہنمی آگ پر پکائے جائیں گے، تپائے جائیں گے۔ 33واں پوائنٹ، اللہ کے بندے اور اس کے ڈرنے والے متقین کی صفات، آیت نمبر 17 میں، رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ 18واں پوائنٹ، اور وہ سحری کے وقت توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں۔ 19 نمبر آیت، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں کا حق ہے، یعنی ایک جو سوال کرتا ہے اور ایک وہ بندہ جو سوال کرنے سے ڈرتا ہے، اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، ان دونوں لوگوں کا ان کے مالوں میں حق ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنا مال یہ اللہ کے بندے ان تک پہنچاتے ہیں۔ 34واں پوائنٹ، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں، آیت نمبر 20 میں، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ 21 نمبر آیت، اور خود تمہاری ذات میں بھی تم کیا دیکھتے نہیں، یعنی اگر تم اپنی ذات کے اندر دیکھو تو کتنی نشانیاں ہیں، تیری آنکھ، تیرا ناک، تیری زبان، تیرا ہونٹ، تیرے دانت، تیرا جسم، تیرا یہ مٹی سے بنا ہوا یہ جسم جس کو وجہ سے تو اکڑتا پھرتا اور اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، جس کی وجہ سے تو اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو تو پکارتا ہے، تیرے جسم کے اندر ہزاروں نشانیاں موجود ہیں، کیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے بارے میں بدگمان ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو آپ ڈراتے رہیں اور ہدایت کا راستہ بتاتے رہیں قرآن پڑھ پڑھ کے۔ میرے بھائیو، آج قرآن پڑھنے کا وقت ہے، قرآن کو سمجھنے کا وقت ہے، اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مرد و خواتین کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنا دے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیابی سے ہم اس میں سرخرو ہو سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔